غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے لا علاج مریض شفا یاب ہو گیا۔ 670 ہجری کی بات ہے۔ حضرت ابو عبداللہ موصلی فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم 13 سال تک سرکار غوث اعظم کی خدمت میں رہے۔ وہ فرماتے تھے میں نے آپ کی بہت سی کرامات دیکھی، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس مریض کے علاج کو بڑے بڑے حکما اتباع جواب دیتے تھے وہ آپ کی خدمت میں لایا جاتا تھا۔ آپ اس کے لیے دعا فرما دیتے تھے اور اس کے جسم پر اپنے دستہ مبارک پھیر دیتے تھے۔ مشاہدہ شاہد سے ہے کہ فوراً وہ آپ کے سامنے ہی اٹھ کھڑا ہو جاتا اور فضل الہی سے بالکل تندرست و توانا ہو جایا کرتا۔ ایک مرتبہ خلیفہ باللہ کا ایک عزیز خاص آپ کی خدمت بابرکت میں لایا گیا، جس پر مرض استسقاء شدید طور پر اثر کر چکا تھا۔ آپ نے اس کے پھولے ہوئے شکم پر دستے مبارک پھیر دیا۔ آپ کی برکت اور کرامت سے ہاتھ پھیرتے ہی اس کا شکم برابر ہو گیا اور فوری صحت دور ہو گئی۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح فرماتے ہیں اپنی کمزور لاغر اونٹنی لے کر غوثیہ دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حج بیت اللہ شریف کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی کمزور ہے جس سے سفر طے کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو دوسری اونٹنی ہے اور نہ ہی پیسے کے خرید سکوں۔ حضور کوئی تدبیر فرما دیں۔ آپ نے اس ضعیف اونٹنی کے پیشانی پر اپنا دست مبارک پھیر دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس وقت وہ اونٹنی تندرست و توانا اور تیز رفتار ہو گئی اور ساری اونٹنیوں سے آگے چلنے لگی۔ ایک مرتبہ آپ شیخ عبدالحسن کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ حضور میرے یہاں کبوتری ہے اور ایک قمری ہے، لیکن نہیں معلوم 9 ماہ سے دونوں بولتی ہی نہیں ہیں۔ آپ اٹھے، کبوتری کے پاس جا کر فرمایا تو اپنے مالک کو فائدہ پہنچا اور اس کو خوش کر دے، اور پھر قمری کے پاس جا کر فرمایا اب تو بھی اپنے مالک کی تسبیح شروع کر دے۔ اللہ اکبر! اسی دن سے کبوتری انڈے دینے لگی، بچے بھی نکالنے لگی اور بولنا بھی شروع کر دیا، اور ادھر قمری نے بھی مست نوائی کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ ایسی رسیلی آواز سے بولنے لگی کہ لوگ سن کر کھڑے ہو جایا کرتے، اور یہ سلسلہ ایک زمانہ تک قائم اور دائم رہا۔ معتبر کتابوں میں شیخ ابو القائم سے منقول ہے، ایک مرتبہ میں اور شیخ علی سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آستانہ عالیہ کی دہلیز پر ایک پریشان حال نوجوان بے کس پڑا ہوا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی شیخ علی سے کہا کہ اگر بحضرت شیخ باریابی شفاعت فرما دیں اور دعا فرما دیں تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ اس کی یہ درخواست سن کر ہم لوگ بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے تو شیخ علی نے عرض کیا کہ امید ہے اس 13 روز کی خطا درگزر فرما دیں گے جو آستانہ عالیہ پر بدحال پڑا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میں نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ شیخ علی یہ سن کر باہر آئے، اس عطاب زدہ کو خوشخبری سنائی کہ تیرا قصور معاف کر دیا گیا ہے، میری سفارش قبول ہو گئی۔ اتنا سنتے ہی وہ نوجوان خوش ہو کر اٹھا، ہوا میں پرواز کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ شیخ علی یہ کیفیت دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور اندر آ کر حضور سے واقعہ کی نوعیت دریافت فرمائی، اور آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ نوجوان مردان غیب سے بچنے کے لیے ادھر آیا تھا، ادھر سے گزرنے لگا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب اس شہر میں کوئی مرد کامل نہیں رہ گیا ہے۔ مجھے اس کا غرور ناگوار معلوم ہوا اور اسی وقت میں نے اس کی حالت پلٹ کر اس پر خاک ڈال دی۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ شیخ مظفر منصور بیان فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کر آپ سے ایک بزرگ کا ذکر کیا جو باکمال تھے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں یونس علیہ السلام کے مقام سے گزر چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ کی چشمان مبارک سرخ ہو گئی اور غضبناک ہو کر فرمایا اس کی روح قبض کر لی گئی کہ وہ بزرگ بالکل تندرست تھے، مگر جوں ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے وہ فوراً انتقال فرما گئے۔ ایک مرتبہ آپ کے دولت قدا پر ایک چور چوری کی نیت سے آیا، مکان کے اندر قدم رکھتے ہی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ادھر ادھر ٹکراتا پھر رہا تھا، راستہ نہیں مل رہا تھا، بالآخر مجبور ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ صبح گرفتار ہو کر خدمت میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے یہاں دنیا کی دولت چرانے آیا تھا، ہم اسے ایسی دولت دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ آنکھوں پر دست مبارک پھیر کر اس کی زائل شدہ بینائی
کو ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد ایک توجہ فرمائی تو منصب ولایت پر پہنچ گیا، نیز کسی مقام کے ابدال کا وصال ہو گیا، ان کا قائم مقام بنا کر اس کی جگہ اس کو بھیج دیا۔ ایک مرتبہ آپ واز فرما رہے تھے، مجلسی میں ایک شخص ابو المعلیٰ کے نام سے موجود تھا۔ اسی اثنا میں ان کو حاجت بشری کا احساس ہوا، لیکن آداب مجلس کے خیال سے حرکت کی جرت نہیں کر سکا۔ جب بے اختیار ہو گئے تو سرکار غوث اعظم کی جانب دیکھنے لگے۔ حضور ممبر سے ایک زینہ نیچے آئے تو پہلے زینہ پر ایک سر مثل آدمی کے سر کے ظاہر ہوا، آپ دوسرے زینہ پر اترے تو اس سر سے مونڈھا اور سینہ ظاہر ہوا، اور جیسے جیسے آپ نیچے اترتے وہ شکل بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ سرکار غوث اعظم کی شکل کے ہم مثل ہو گئی۔ انداز کلام، رفتار گفتار بالکل حضور کی طرح ہو گیا۔ اس شبہ کو ما سوا اللہ جس نے بھی چاہا کوئی نہ دیکھ سکا۔ سرکار غوث اعظم نے نیچے تشریف لا کر اپنا رومال آستین مبارک اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ابو المعلیٰ اپنے آپ کو بہت بڑے جنگل میں پاتے ہیں جس میں ایک نہر جاری ہے، ایک درخت ہے۔ انہوں نے اپنی کنجی کا گچھا اس درخت کی ٹہنی سے لٹکایا اور رفع حاجت سے فارغ ہو کر نہر سے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ادھر سرکار غوث اعظم نے سر سے رومال ہٹایا، ادھر وہ اپنے آپ کو ویسی مجلس میں پایا۔ ان کے اعضاء پر وضو کا پانی تر ہی تھا اور سرکار غوث اعظم واز فرما رہے تھے، کسی کو احساس بھی نہیں ہوا آپ نیچے اترے یا نہیں۔ ابو المعلیٰ حیرت میں تھے کہ ابھی تو میں نے کسی جنگل میں رفع حاجت کیا ہے، کسی نہر میں وضو کر کے نماز پڑھی، میں یہیں نہیں بیٹھا ہوں، حسب سابق واز بھی سن رہا ہوں، واز کا کوئی جملہ مجھ سے چھوٹا بھی نہیں۔ انہی خیالات میں گم تھے، اچانک کنجیوں کا خیال آیا تو موجود نہیں پایا، پھر ذہن میں بات آئی، کنجیوں کا گچھا تو اسی درخت میں لٹکا دیا تھا۔ ایک زمانہ کے بعد ان کو بلاد عجم کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ بغداد شریف سے 14 دن مسلسل سفر کرنے کی غرض سے جنگل میں پہنچے، غور سے دیکھا وہیں جنگل پر جہاں اس نے رفع حاجت کیا تھا اس کے قریب ایک نہر ہے جہاں اس نے وضو کیا تھا، اور آگے بڑھے تو کنجیوں کا گچھا درخت پر لٹکا پایا، اب تک اسی طرح لٹک رہا ہے۔ ابو المعلیٰ فرماتے ہیں، میں واپس لوٹا تو خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے اپنے کان پکڑ کر ہدایت کی، ابو المعلیٰ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کے سامنے بیان مت کرنا۔ ایک مرتبہ آپ معمول کے مطابق طلباء کو درس دے رہے تھے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو چادر کے اندر چھپا لیا، چند ساتھ کے بعد دست مبارک باہر نکالا، آستین سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ طلباء کہتے ہیں ہیبت و جلال کے سبب استغفار نہ کر سکے، لیکن تاریخ دان لکھ دیا گیا۔ 2 مہینے کے بعد کچھ سوداگر تحفہ تحائف کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے۔ تاجروں سے جب یہ کیفیت پوچھی گئی، انہوں نے اپنا سارا واقعہ یوں بیان کیا، یہاں سے 2 ماہ کی مسافت پر ہمارا جہاز چلا آ رہا تھا کہ بیک وقت سمندر میں تلاطم پیدا ہوا، عن قریب جہاز ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہم نے اس عالم بے چارگی میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ بلند فرمایا۔ اسی وقت درخت سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے ہماری کشتی کو ساحل سے لگا دیا۔ تاریخ وہ دن ملایا گیا تو تاریخ اسی دن کے مطابق ٹھہری، 2 مہینے پہلے۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خادم نے حاضر بارگاہ ہو کر عرض کیا، حضور میری تمنا ہے آج میرے غریب خانہ پر روزہ افطار فرمائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا، خوشی خوشی واپس گئے۔ ان کے بعد ایک دوسرے خادم نے بھی عرض کی، انہوں نے بھی یہی خواہش کی کہ آج میرے ہاں افطار فرمائیں۔ آپ نے ان کی بھی دعوت قبول فرما لی۔ اس کے جاتے ہی تیسرے خادم آئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے بھی یہی مدعا پیش کیا، ان سے بھی فرمایا۔ اسی طرح 70 خادم آئے، ہر ایک نے عرض کی، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا۔ روایت میں ہے کہ کہیں 70 یا کہیں 100، تو 100 خادموں کی آپ نے افطاری کو قبول فرمایا۔ جب افطار کا وقت آیا، حضور ایک ہی وقت میں ہر ایک کے یہاں رونق افروز ہوئے اور روزہ افطار کیا۔ صبح کو جب سارے خدام اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے سے فخر بیان فرمایا کہ کل حضور نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، میرے غریب خانہ پر روزہ افطار فرمایا۔ دوسرے نے کہا تم غلط کہتے ہو، کل وہ میرے پاس تھے۔ تیسرے نے اسی طرح، غرضے کہ وہ جتنے بھی دعوت دینے والے تھے سبھی آپس میں بحث کرنے لگے۔ تو مدرسہ میں خدمت گاروں نے کہا، حضور نے مدرسہ سے باہر قدم بھی نہیں نکالا، یہیں موجود رہے
اور مدرسہ میں ہی افطار کیا۔ بالآخر سب لوگ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ بیک وقت متعدد مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چاروں ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تولد ہوئیں۔ آپ کے بیٹوں کے علاوہ آپ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ آپ کی تمام ازواج آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتی تھی، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنے ذمہ ان کے واجب حقوق بھی کبھی کوتاہی نہیں کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عمر مبارک 91 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے وصال کی خبر دی تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اب علیل رہنے لگے تھے۔ آپ کی ذات بابرکات کا فیضان جس سے ایک عالم سیراب ہوا کرتا تھا، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب سے فرمایا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں مگر میرا باطن اللہ کے ساتھ ہے۔ اس وقت کچھ لوگ یہاں تشریف لانے والے ہیں، تم ان کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے وصال سے قبل کلمہ طیبہ کا ورد کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ اپنی جان مالک حقیقی کے سپرد کر دی۔ آپ کا مزار پاک بغداد شہر کے وسط میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے مدرسہ کی بنیاد رکھی اور درس و تدریس کے لیے مسند ارشاد پر متمکن ہوئے۔ آپ کے دربار سے ملحق کا بے شمار مریدین اور ارادت بندوں کے مزار بھی ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بادشاہ ہر دو عالم شیخ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شیخ عبد القادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شیخ عبد القادر است۔ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ ایک دن آپ مراقبہ میں تھے، آپ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ غوث زمان ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربع اور صحابہ کرام کے علاوہ سب اولیاء اللہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کے گردنوں پر ہے۔ بادشاہ دو جہاں قبلہ اہل عرفاں، نور یزداں مدوے مہر درخشاں مدوے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، 511 ہجری میں برہنہ پاؤں بغداد کی جانب عازم سفر تھا۔ راستہ میں مجھے ایک بیمار، کمزور، متغیر رنگت والا شخص ملا۔ جب میں اس کے نزدیک آیا تو اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، سلام کیا۔ جب میں اس کے مزید نزدیک پہنچا اس نے مجھ سے کہا، مجھے سہارا دو۔ چنانچہ میں نے اسے سہارا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تندرست اور توانا ہو گیا، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس شخص کی بات سن کر میرے چہرے پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، کیا جانتے ہو؟ میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں دین اسلام ہوں، میں قریب المرگ تھا، اللہ عز و جل نے مجھے تمہارے ذریعے دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، پھر اس شخص سے رخصت ہونے کے بعد میں بغداد پہنچا، جامعہ مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہوا۔ ابھی میں جامعہ کے دروازے پر تھا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے میرے جوتے پکڑ کر مجھے یا سیدی محی الدین کہہ کر پکارا۔ پھر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، چاروں جانب سے لوگ آ کر میرے ہاتھ چومنے لگے اور مجھے یا محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اس لقب سے اس دن سے قبل مجھے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ حضور نبی کریم آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ روایت میں آتا ہے، جس شب حضور سیدنا غوث اعظم
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اس رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اولیاء اللہ کے ہمراہ تشریف لائے، آپ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ مادر زاد ولی، حضور سیدنا غوث اعظم مادر زاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی۔ ولادت باسعادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا، کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، پھر اس کی تصدیق ہو گئی۔ اسی دن ماہ رمضان کی پہلی تاریخ دی، اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا، سادات کے گھرانے میں لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا تمام رمضان المبارک میں یہی معمول رہا کہ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، مگر جو ہی رمضان المبارک شروع ہوتا آپ دودھ پینا ترک فرما دیا کرتے۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہ پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی، اور آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں دن کے وقت روزے سے رہتے، اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے آپ اسی وقت دودھ پیا کرتے۔ روایت میں آتا ہے حضور سیدنا غوث اعظم جب پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا، جہاں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے تو استاد نے کہا پڑھو بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں، اب وہ ان کو اکثر وہ پڑھا کرتی تھی جب میں مادر شکم میں تھا، چنانچہ یہ 18 سپارے بار بار سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے۔ منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم 488 ہجری میں 18 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کی اجازت سے مزید تعلیم کے لیے بغداد شریف روانہ ہوئے، تو والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے، 40 دینار تمہارے لیے، تمہارے دینار میں تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ میں نے والدہ ماجدہ سے نصیحت کی درخواست کی، انہوں نے فرمایا اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا، تقدیر خداوندی پر راضی رہنا، اور خواہ کیسے بھی حالات ہوں جھوٹ کبھی مت بولنا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے نیا شہر ہے اور وہاں میرا کوئی دوست ساتھی غمخوار موجود نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لینے کے بعد مجھے اللہ کے سپرد فرما دیا۔ میں بغداد جانے کے لیے قافلہ میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کی حدود سے نکلا تو راستہ میں 60 لوٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا اے لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک شخص اور آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے یہی سوال پوچھا، میں نے بتایا میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ بھی مذاق اڑا کر بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد یہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اسے میری بات بتائی۔ اس سردار نے مجھے بلایا اور دریافت کیا کیا واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے اسے بتایا ہاں، میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا، اس میں 40 دینار برآمد ہو گئے۔ وہ حیران ہوا، اس نے مجھ سے کہا تم نے اسے راز کیوں نہ رکھا، تمہیں سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے جواب دیا میری والدہ نے سفر پر نکلتے وقت اس بات کی نصیحت کی تھی کہ بیٹا جیسے بھی حالات ہوں تم جھوٹ نہ بولنا، لہٰذا جب مجھ سے پوچھا گیا میرے پاس
کیا ہے؟ تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری بات سن کر اس سردار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا، اور ایک میں ہوں سالہ سال سے رب کے عہد کو توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام مال و اسباب قافلے والوں کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی شخص نے میرے دست مبارک پر توبہ کی تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک بغداد میں علم حاصل کیا۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت مجاہدے بھی کیے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ کو گزر اوقات کے لیے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس سے آپ کی استقامت میں کسی قسم کا فرق نہیں آیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھے بتایا بغداد میں قیام کے دوران اکثر و بیشتر کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا تو میں ایوان کسریٰ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا 44 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ شرمندگی ہوئی اور میں واپس ہو لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا اسی دوران میری ملاقات اپنے ہم وطن سے ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دی اور یہ بتایا کہ والدہ ماجدہ نے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا۔ میں نے وہ رقم لی اور واپس ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں رقم تقسیم کی اور بقدر ضرورت خود بھی تھوڑی سی رکھ لی۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا یہ رقم کہاں سے آئی؟ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بتایا یہ رقم میری والدہ نے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہ لگا، میں یہ ساری رقم خود رکھ لیتا۔ پھر میں نے بغداد واپس آ کر باقی ماندہ رقم سے کھانا خریدا اور فقراء کو اپنے پاس بلا کر ساتھ بٹھایا اور ہم سب نے کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شیخ عبداللہ سلمہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں مجھے حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے ایک مرتبہ بتایا کہ میں کئی روز سے فاقے سے تھا اور بھوک کی شدت نے مجھے زیادہ بے چین کیا، تو میں محلہ قطیہ شرقیہ میں جا نکلا جہاں ایک شخص نے مجھے کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دی اور چلا گیا۔ میں نے اس پڑیا کے اندر موجود رقم سے حلوہ خریدا اور مسجد جا بیٹھے۔ میں نے قبلہ رو بیٹھا سوچ رہا تھا مجھے اس حلوہ کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اسی دوران میری نظر کاغذ پر پڑی۔ کاغذ کو اٹھا کر دیکھا، اس میں تحریر تھا ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت پائیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خداوندی کے خوف سے میرے بدن کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس حلوے کے نیچے سے اپنا رومال نکالا، اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے واپس ہو لیا۔ حضرت ابو بکر تمیمی سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ بتایا بغداد میں سخت قحط پڑا، کھانے کو کچھ میسر نہ تھا، مجھے بھی فاقے رہتے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک روز جب بھوک کا غلبہ کچھ زیادہ ہوا میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ اگر کچھ گھاس یا پتے ملے تو کھا کر گزارا کر لوں، مگر وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ بالآخر میں شہر کی جانب واپس لوٹ آیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، ایک نوجوان بھنا ہوا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نٹھال تھا، جب وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا تو میں اپنا منہ کھول لیتا، حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کرتے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ عز و جل میرے حال سے واقف ہے، اسی پر توکل کروں اور بے قدر یا بے صبرا نہ ہوں۔ پھر وہ میری نوجوان میری جانب متوجہ ہوا، کہنے لگا آپ میرے ساتھ کھانے میں کیوں نہیں شریک ہو جاتے؟ میں نے انکار کیا دیا اور جب اس نے زیادہ اصرار کیا میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کیا کرتا ہوں؟ اس نے بتایا میں فقہ کا طالب علم ہوں، جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم جیلان کے ایک شخص عبد القادر کو جانتے ہو؟ میں نے اسے بتایا میں ہی عبد القادر ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجا تھا، میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک میرے پاس رقم ختم ہو گئی، فاقوں کی نوبت آ گئی، میں نے بھوک سے نڈال 3 دن گزار دیے۔ پھر مجھے خیال آیا فاقہ کی حالت میں تیسرے دن تو مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے میں نے امانت میں سے یہ کھانا خریدا، یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔
حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دونوں نے مل کر وہ کھانا تناول فرمایا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ محمد سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں ابن السقا اور حضور سیدنا غوث اعظم جامعہ نظامیہ بغداد میں زیر تعلیم تھے۔ اس زمانے میں بغداد میں ایک شخص بہت مشہور تھا، سب اس کو غوث کہتے تھے۔ وہ جب چاہتا ظاہر ہو جاتا، جب چاہتا غائب ہو جاتا۔ ایک روز ہم تینوں دوست نے اس ارادہ سے کہ ان کو ملا جائے، جب ہم روانہ ہوئے تو ابن السقا نے کہا میں اس غوث سے ایسا مسئلہ پوچھوں گا کہ وہ لاجواب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک سوال کروں گا، دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میں تو صرف ان کی زیارت کی سعادت حاصل کروں گا۔ شیخ ابو سعید عبداللہ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے وہ موجود نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ظاہر ہوئے اور ابن السقا کے کہنے لگے اے ابن السقا، تجھ پر صد افسوس، تو مجھ سے ایسا سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے تو مجھے لاجواب کرنے والا ہے۔ تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ انہوں نے ابن السقا کے بتائے بغیر اس کے سوال کا جواب دیا اور پھر فرمایا مجھے تیرے اندر کفر نظر آتا ہے، اور انہوں نے میری جانب اشارہ کر کے فرمایا تمہارا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے دنیا تمہارے کانوں تک چھا جائے گی۔ پھر وہ حضور سیدنا غوث اعظم کی جانب متوجہ ہوئے، ان کو پاس بٹھایا اور فرمایا آپ نیک نیتی سے جن و میرے انس پاس پر تشریف قدرت۔ لائے تھے، اللہ حضرت آپ کا ابو حامد سعد اور ناصر سے ہو۔ مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 برس تھی۔ میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا ماجرا ان کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم آج رات کو کرخ کے ویرانے میں جاؤ اور تل خمس 5واں ٹیلا کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لو۔ دائرہ کھینچتے وقت بسم اللہ علی لیلۃ قدر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کا گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہرگز مت ہونا۔ صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ جماعت کے ہمراہ گزرے گا اور تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا، تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے، میری حاجت یہ ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرتے رہے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ الصبح جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ساتھ کثیر جماعت تھی۔ اس نے مجھ سے میری حاجت پوچھی، میں نے اسے حضور سیدنا غوث اعظم کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان فرما دی۔ میری بات سن کر وہ جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا، زمین کو بوسہ دیتے ہوئے دائرہ کنارے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے بیٹھتے ہی جماعت بھی بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا جاؤ، جس نے یہ کام کیا ہے میرے پاس اٹھا کر لے آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ ایک سرکش جن کو پکڑ کر لے آئے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں کر پیدا ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا کہ میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا اور میری بیٹی مجھے واپس کر دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث اعظم کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بادشاہ جن نے کہا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ بند ہوں۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں میرا دوست حج کی ادائیگی کے بعد بغداد شریف آئے۔ بغداد شریف میں ہم کسی کو نہ جانتے تھے، ہمارے پاس صرف ایک قطع کمان تھی جسے بیچ کر ہم نے چاول خریدے، انہیں پکایا۔ ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہوئے، نہ ہی کوئی لطف محسوس ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی محفل میں حاضر ہوئے، آپ کچھ کلام فرما رہے تھے، ہمیں دیکھتے ہی قطع کلام کیا اور فرمانے لگے حجاز مقدس سے مہمان آئے ہیں، ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے انہوں نے فروخت کر کے چاول خریدے۔
انہیں پکا کر کھایا، لیکن وہ تو نہ ہی سیر ہوئے نہ ہی لطف اندوز ہوئے۔ ہم نے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا یہ کلام سنا تو ہم نہایت حیران ہوئے۔ محفل کے اختتام پر آپ نے دسترخوان بچھوایا۔ میں نے ایستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے۔ میرے دل میں اس وقت شہد کی خواہش پیدا ہوئی۔ ابھی یہ سب ہم دلوں میں فرما ہی رہے تھے، حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنے خادمین کو حکم دیا، جاؤ حلوہ اور شہد لے آؤ۔ خادمین نے حکم کی تعمیل کی، حلوہ شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا اس طرح ہمارے دلوں کی بات پر مطلع ہونے سے ہم حیران ہو گئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی تحریر کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کا ایک مرید ان کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ کو دیکھ کر سلام نہیں کیا، نہ کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا، پہلے تو جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور کجا آج کوئی بھی شخص آپ کو سلام کر رہا ہے، نہ آپ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے ہنس کر اس مرید کو دیکھا، اور پھر لوگوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ ہر کوئی آپ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور حضور سیدنا غوث اعظم کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور حضور سیدنا غوث اعظم اکیلے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں یا انہیں اپنی جانب توجہ کر لوں۔ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم واز فرما رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، ایک چیل آپ کی مجلس سے گزری جس سے حاضرین محفل کی توجہ ہٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اے ہوا اس چیل کا سر اڑا دے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اس چیل کا سر تن سے جدا ہو گیا، وہ دو حصے ہو کر گر پڑی۔ آپ مسند سے اترے، اس چیل کا سر اور تن اپنے ہاتھوں میں لے کر بسم اللہ پڑھی اور اس چیل پر پھیر دیا۔ وہ چیل اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ گئی۔ حضرت ابو بکر القمی فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص کے ساتھ حج کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس شخص کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ اس نے مجھے ایک چادر 10 دینار دے کر فرمایا کہ یہ میری امانت تم بغداد شریف واپس جا کر حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اس وصیت کے کچھ دنوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ میں جب بغداد شریف آتا تو لالچ میں پھنس گیا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان چیزوں کے متعلق کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے 2 4 اور 10 دینار اپنے پاس رکھ لیے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا، میری ملاقات حضور سیدنا غوث اعظم سے ہوئی۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تم نے 10 دیناروں کے لیے بھی اللہ کا خوف نہیں کیا اور میری امانت اپنے پاس رکھ لی اور میرے پاس اپنی آمد و رفت بھی ختم کر لی۔ آپ کی بات سن کر مجھ پر غشی طاری ہوئی، ہوش آیا۔ میں نے وہ چادر اور 10 دینار لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی اور معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت شیخ علی عبد الجبار فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ ابو قاسم عمر سے سنا کہ حضور سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، مشکل یا مصیبت کے وقت مجھ سے فریاد کرے گا اور مجھے پکارے گا تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اور جو کوئی میرے واسطہ سے اللہ سے اپنی حاجت کو طلب کرے گا تو اللہ اس کی حاجت ضرور پوری فرمائیں گے۔ کتب سیر میں منقول ہے، حضرت مظفر جو کہ اہل جرمیہ میں سے تھے، گرمیوں کے دنوں میں حضور سیدنا غوث اعظم کی مدرسہ کی چھت پر گئے۔ چھت پر کمرہ تھا جس میں حضور غوث اعظم تشریف فرما تھے۔ آپ کے کمرہ میں ایک چھوٹا دریچہ تھا۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کھجور کے کچھ دانے میسر آ جائیں۔ ابھی یہ خواہش میرے دل میں تھی کہ آپ نے کونے میں موجود الماری کا دروازہ کھولا، اس میں سے کچھ دانے نکال کر مجھے دے دیے۔
حضرت ابو الفرح بن الحامی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بغداد شریف کے محلہ باب العز جانے کی ضرورت پیش آئی۔ واپسی پر میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کے قریب سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور اذان دی جا رہی تھی۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ نماز بھی ادا کر لوں اور حضور سیدنا غوث اعظم سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ چنانچہ جلدی سے مجھے وضو کا خیال نہ رہا، میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ بعد ازاں جب میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، صاحبزادے، تمہیں نسیان بہت غالب ہے اور تم نے بے وضو نماز ادا کر لی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرمان سے میں حیران ہوا، کیونکہ آپ کو میرے مخفی کا حال کا بھی علم تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فضائل حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالی شان ہے، میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار حضرت جبرائیل کے ہمراہ جب سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل نے حضور نبی کریم سے عرض کیا کہ اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ براق بھی اس مقام پر پہنچ کر ٹھہر گیا اور حضور نبی کریم کو رف رف کی سواری پیش کی گئی، جو کہ ایک مقام پر آ کر رک گئی، کیونکہ اس کی پرواز کی انتہا بھی یہاں تک تھی، اس سے آگے عالم لاہوت تھا۔ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو معشوقی صورت میں پیش کیا گیا اور آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کی گردن پر پاؤں رکھا، سواری کی۔ جب آپ کو مقام کرب و کوسین پر پہنچایا گیا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی روح ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ولی کامل ہوں گے۔ حضور نبی کریم نے یہ سننے کے بعد فرمایا، جس طرح میرا قدم عبد القادر کی گردن پر ہے، اسی طرح اس کا قدم تمام اولیاء اللہ پر ہوگا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گردن مبارک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان موجود تھا۔ گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا۔ حضرت ابو نضر بن عمر بغدادی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے ایک مرتبہ بذریعہ عمل جنات کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم نے آنے میں دیر کیوں لگائی؟ جنات کہنے لگے کہ ہم جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم کی محفل میں موجود ہوں، آپ ہمیں اس وقت طلب نہ کیا کریں۔ میرے والد نے ان سے دریافت کیا، کیا تم بھی ان کی محفل میں شامل ہوتے ہو؟ جنات نے کہا، بے شک ہم انسانوں کی نسبت کثیر تعداد میں ان کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ہماری ایک کثیر جماعت نے ان کے حق پر توبہ کی ہے۔ حضرت حافظ زین الدین اپنی کتاب طبقات میں بیان کرتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ الوقت تھے، آپ اہل طریقت کے امام، مشائخ کے بادشاہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے آپ کی ذات سے بہت تقویت حاصل کی اور اہل بدعت نے ہمیشہ ذلت اٹھائی۔ امام ربانی قطب ربانی حضرت مجدد الافسانی فرماتے ہیں، میرے مرشد پاک حضرت خواجہ باقی اللہ فرمایا کرتے تھے، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ لوح محفوظ پر کسی کو تبدیلی کا حق نہیں ہے، مگر مجھے یہ حق دیا گیا ہے، واللہ عالم، اگر میں چاہوں تو اس میں بھی تصرف کروں۔ میں اس بات پر نہایت حیران ہوتا، پھر اللہ عز و جل نے میرے قلب میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی حقیقت اجاگر کی کہ ایک لوح وہ ہے جو فرشتوں پر ظاہر کی گئی اور ایک لوح وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور لوح محفوظ میں تبدیلی کی صورت رکھتی ہے۔ حضرت علامہ فقیر محمد جاوید قادری فرماتے ہیں، سید غوث اعظم کی شان و مراتب کسی دوسرے ولی کو حاصل نہیں ہیں۔
جس طرح حضور نبی کریم جیسی شان کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم روزانہ 5000 طالبین کو معرفت و مشاہدے میں اور روحانیت اللہ میں غرق کرتے ہیں اور انہیں مجلس محمدی میں داخلے کا شرف عطا کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں قیامت تک اس بات کا ضامن ہوں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کا فرمان ہے اگر میرا کوئی مرید مغرب میں ہو اس کا ستر کھل جائے تو میں مشرق میں ہوتے ہوئے اس کی ستر پوشی فرماؤں گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم نہ صرف مقام قطبیت و غوثیت کے مالک تھے بلکہ وہ ان سے بھی بالا تر تھے، اور آپ کو ہر شے پر ما سوائے اللہ کے تصرف حاصل تھا، اور آپ کے مقامات بلا شبہ ہر ولی سے بالا تر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے حضور غوث اعظم کو وہ قوت عطا فرمائی جو ہر دور و نزدیک کے لیے یکساں تھی۔ آپ اپنے معاصرین اور بعد میں آنے والے تمام اولیاء عظام کے لیے حصول ولایت اور وصول فیض کا ذریعہ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شب خواب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی۔ آپ نے اپنی داہنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا، پھر میں اپنی بائنی چھاتی سے مجھے دودھ پلایا۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ یہ ہمارا حقیقی فرزند ہے، واللہ علم۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، کیوں نہ ہو، تمہارے مرشد عبد القادر ہیں۔ میں نے 3 مرتبہ حضور نبی کی خدمت میں یہی درخواست پیش کی، آپ نے 3 مرتبہ یہی جواب دیا۔ میں نے یہ خواب صبح اپنے والد سے بیان کیا اور پھر ہم حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ غوث اعظم واز فرما رہے تھے، آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا جس کے رہنما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس کا پیر عبد القادر ہو، اسے بزرگی کیوں کر عطا نہیں ہوگی۔ یہ فرما کر آپ نے کاغذ و قلم منگوایا اور ہم دونوں باپ بیٹا کے لیے سند خلافت تحریر فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے مجھے ایک صحیفہ دیا گیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدین کے نام درج تھے۔ میں نے اللہ سے فرمایا کہ ان کی بابت دریافت کیا تو ندائے غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے سب کو بخش دیا۔ میں نے اس فرمان کے بعد دوزخ کے داروغہ سے پوچھا کیا میرے کسی مرید کا نام تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم میں اس وقت تک بارگاہ الہی میں پیش نہیں ہوں گا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں، اور میں قیامت تک اپنے مریدوں کی دستگیری فرماؤں گا۔ کشتیاں ڈوبی ہوئی آپ نے تیرائی ہیں، میری امداد بھی فرمائیے یا غوث اعظم۔ آپ کا طالب دیدار ہوں غوث الثقلین، روح زیبا مجھے بھی دکھائیے یا غوث اعظم۔ حلیہ مبارک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موقف الدین حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ حضرت شیخ ابو محمد احمد سے منقول ہے حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا جسم مبارک دبلا تھا، قد مبارک درمیانہ قد، گندمی رنگ، سینہ کشادہ، داڑھی مبارک گنجان، چوڑی، ابرو باریک ملے ہوئے۔ آپ جس وقت کلام فرماتے آپ کی آواز تمام محفل میں گونجتی، آپ کی آواز نزدیک اور دور سب کے لیے یکساں ہوتی۔ آپ جس شخص کی جانب توجہ فرماتے اس کی کائنات بدل جاتی۔ آپ کا جسم مبارک نہایت ہی نظیف تھا، اور حضرت علامہ یوسف نبہانی سے منقول ہے کہ میں ایک طویل عرصہ تک حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں رہا، لیکن میں نے کبھی آپ کے منہ مبارک سے بلغم نکلتے نہیں دیکھی، نہ ہی کبھی آپ کے جسم مبارک پر مکھی دیکھی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد فرماتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم کا پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔
سیدنا غوث اعظم کا لباس نہایت سادہ صاف تھا، آپ کوئی بھی کام خلاف شریعت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو عبداللہ بغدادی سے مروی ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رقیق القلب، شیریں زبان، رحم دل، سخی، مہمان نواز، بامروت اور دیگر تمام اخلاقی عادات کے منبع تھے۔ آپ کی ذات بابرکات مجمع البرکات تھی، آپ تمام اوصاف حمیدہ سے میزن تھے۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی کا قول ہے، حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک کھانا کھلانا اور حسن اخلاق افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کبھی پیسہ نہیں ٹھہرتا تھا، اگر صبح کے وقت آپ کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو شام تک وہ محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے فرزند حضرت سیدنا عبدالرزاق فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سفر حج پر تشریف لے گئے، خادمین کی کثیر جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ راستہ میں موضع حلہ بغداد پہنچے، آپ نے خدام کو حکم دیا، اس بستی میں جا کر سب سے زیادہ مفلس اور نادار گھر کو تلاش کرو۔ خدام نے تلاش شروع کی، انہیں ایک بوڑھے محتاج میاں بیوی کا گھر مل گیا جہاں وہ اپنی بچی کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کو جب اطلاع دی گئی، آپ اس گھر تشریف لے گئے، آپ کے خدام ہمراہ تھے۔ آپ کی خدمت میں بے شمار تحائف اہل علاقہ کی جانب سے پیش کیے گئے، جنہیں آپ نے ان بوڑھے میاں بیوی ان کی بیٹی کو دے دیا اور وہ آپ کی اس برکت سے مالا مال ہو گئے۔ حضرت شیخ موقف الدین فرماتے ہیں، جب میں حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اپنے مدرسے میں ٹھہرایا، ہمارے پاس تشریف لائے اور چراغ روشن کیے اور اپنے گھر سے کھانا لا کر ہمیں کھلایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی پرورش نہایت بابرکت ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ابتدا میں گوشہ نشینی اختیار کی، خود کو دنیاوی غلاستوں سے پاک رکھا۔ آپ نے 51 سال کی عمر میں شادی کی۔ جب آپ سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، جب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اجازت دی، میں نے نکاح کر لیا۔ آپ سراپا تسلیم و رضا تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ کی راتیں جاگ کر گزرتی تھی، ساری رات آپ مراقبہ مشاہدہ میں گم رہتے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ سجدہ کو دراز کرتے، بیٹھ کر مراقبہ فرماتے، اسی دوران آپ کا جسم مبارک نورانی شعاؤں کے زیر اثر ہوتا، کئی مرتبہ آپ ان نورانی شعاؤں میں غائب ہی ہو جاتے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہفتہ میں 3 دن واز فرماتے، روزانہ صبح قرآن مجید، تفسیر، حدیث کا درس دیتے تھے۔ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، مختلف فقہی مسائل بیان فرماتے جن کا آپ شافی جواب دیتے۔ آپ کی محفل میں غریب اور امیر کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ نماز مغرب کے بعد اپنے گھر والوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے، اکثر و بیشتر روزہ رکھتے تھے، عشاء کے بعد گھر میں ہی موجود رہتے، شب بیداری کرتے تھے۔ حضور شیخ عبداللہ حسین ابی الفضل فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم کے ہمراہ بعض دہکائی مریدین ہر سال آپ کے لیے گیہوں بوتے، جائز طریقہ سے پالتے تھے، پھر آپ کے بعض مریدین اسے پیستے، آپ کے لیے ہر روز 4 یا 5 روٹیاں پکاتے اور شام کو آپ کے پاس لے کر آتے۔ آپ حاضرین میں ایک ایک ٹکڑا تقسیم کر دیتے، جو بچ جاتا وہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن حنجار بغدادی کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن حسین نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے تحریر فرمایا، حضور سیدنا غوث اعظم فرمایا کرتے تھے، جب میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو میں اسے گود میں اٹھا کر کہتا، یہ مشیت خداوندی ہے، پس جب کوئی بچہ مر جاتا تو مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ میں نے آغاز میں ہی اپنی حجت کو نکال باہر کیا تھا، آپ کے کئی بچے آپ کے وعظ کے دوران فوت ہوتے گئے، مگر آپ نے وعظ سے فارغ ہونے کے بعد ہی ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی والدہ ماجدہ نے زمانہ طالب علمی میں ایک پارہ زر آپ کے لیے خرچ کے لیے بھیجا، آپ نے اس میں سے تھوڑا رکھ کر باقی 70 ولیوں میں تقسیم فرما دیا، جو ضرورت کے لیے رکھا اس کے عوض کھانا منگوایا اور فقراء کے ساتھ مل کر کھایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کے پاس کسی کی مدد کے لیے رقم یا کھانا موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی قمیص اتار کر اسے دے دیا کرتے کہ وہ اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے تمام اعمال کو پرکھا،
لیکن کھانا کھلانے سے بہتر عمل کسی عمل کو نہیں پایا۔ کاش میرے پاس اتنی قدرت ہوتی، مکہ میں سب بھوکوں کو کھانا کھلاتا۔ حضرت شیخ معمر ابو مظفر کا بیان ہے، میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے زیادہ کسی کو درگزر فرماتے نہیں دیکھا۔ آپ کی عطا کا عالم تھا کہ ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، بیواؤں کی حاجت روائی آپ کا معمول تھا۔ جب کسی بیمار کے متعلق سنتے تو فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ فقراء کو آپ کے در سے بغیر سوال کیے عطا کیا جاتا تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ تھا کہ اپنے مصلی کے نیچے جو کچھ غیب سے آتا اس کو ہاتھ نہ لگاتے، بلکہ خدام کو کہتے کہ وہ ضرورت کے مطابق مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لے۔ خلیفہ وقت نے آپ کی خدمت میں خلعت فاخرہ بھیجی، جو آپ نے خدام کو حکم دیا اسے ابو الفتح چکی والے کو دے دو۔ حضور سیدنا غوث اعظم کے خادم حضرت شیخ عبد اللطیف بن شیخ ابی نجات سے منقول ہے، ایک مرتبہ آپ کے ذمہ کچھ قرض واجب الادا ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص آیا جس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ شخص بغیر کسی اجازت کے سامنے بیٹھ گیا اور طویل گفتگو فرماتا رہا۔ پھر اس نے کچھ سونا نکالا، آپ کو دے کر غائب ہو گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سونے کو قرض خواہوں اور تقسیم فرماؤں کو دے دو۔ میں نے حضور سیدنا غوث اعظم سے اس شخص کی بابت سوال دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ صراف قدر تھا۔ صراف قدر اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں جو اولیاء کرام کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی اوصاف حمیدہ کے مالک تھے۔ آپ ہمیشہ نفس کا انکار کرنے والے اور سخی تھے۔ آپ کمزوروں کی مدد فرمایا کرتے تھے، طالب علموں میں علم کے موتی لٹایا کرتے تھے، دسترخوان پر بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے اور بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا میں نے نہیں دیکھا۔ الغرض علماء محققین حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے اخلاق حسنہ کا ذکر مختصر الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نہایت رقیق القلب تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہت جلدی جاری ہو جایا کرتے۔ اللہ کا خوف دل میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ جو دعا مانگتے اللہ اسے قبول فرما دیا کرتے تھے۔ خلق کا خیال رکھنے والے تھے، لوگوں کی جائز ضروریات کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا کرتے تھے۔ فقراء مساکین کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ توفیق آپ کی چادر، تائید عزتی آپ کی معاون، علم آپ کو مہذب بنانے والا، قرب الہی ادب سکھانے والا۔ الغرض ظاہر اور حقیقت آپ کا بھید تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور ازواج مطہرات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے سرکار غوث اعظم سے دریافت کیا، آپ نکاح کیوں کر کیا؟ آپ نے فرمایا میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کرو، چنانچہ اس ارشاد کے مطابق میں نے نکاح کیا ہے۔ میں اس خیال سے از خود نکاح کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا کہ کہیں میرے آقا میں کدورت نہ پیدا ہو جائے، مگر جب یہ وقت آیا تو خدائے قدیر نے مجھ سے اپنے فضل و کرم سے 4 بیویاں عطا کی، جنہیں ہر ایک مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ غوث اعظم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، تاہم پہلے سے عبادت اور ریاضت کے جو اوقات مقرر تھے ان میں کوئی کمی اور تدکر پیدا نہ ہو، یعنی جس طرح حالت تجرع میں آپ اعلیٰ درجے کے عابد و زہد اور عبد تھے، ٹھیک ویسے ہی نکاح کرنے کے بعد بھی عبادت اور ریاضت کے بلند مقام پر آپ قائم رہے۔ اور یہی راہ سلوک کا سب سے بڑا کمال ہے کہ دنیاوی تعلقات سے پورے طور پر وابستہ رہنے کے باوجود ان سے بے تعلق رہے۔ یوں تو آپ کی تمام بیویاں تقویٰ طہارت کی مجسمہ تھیں، جن کے تقدس سے گھر کے در و دیوار جگمگا رہے تھے، مگر آپ کے شہزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی نسبت فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب کسی تاریک جگہ میں جاتی تو وہ فوراً روشن ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی موقع پر
میرے والد محترم بھی تشریف فرما ہو گئے، اور جوں ہی اس روشنی کے اوپر آپ کی نظر پڑی، پس وہ روشنی معدوم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے والدہ محترمہ سے فرمایا کہ یہ روشنی اچھی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو معدوم کر دیا، اور اب اسے اچھی روشنی میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد سے جب کبھی میری والدہ کسی اندھیرے یا تاریک مکان میں تشریف لے جاتی تو وہ روشنی چاند کی طرح ہمیشہ معلوم ہوتی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شہزادے سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے والد کی کل اولاد 49 تھی، جس میں سے 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں تھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عین مجلس واعظ کے وقت آپ کے ایک بچہ کا انتقال ہو گیا، مگر اس وقت بھی آپ کے معمول میں قطعی فرق نہیں آیا، اور آپ بدستور مجلس میں واعظ فرماتے رہے، اور جب بچے کو غسل اور کفن دے کر اس کے پاس لایا گیا تو خود آپ نے بچے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہے ترک دنیا کا حقیقی مفہوم۔ آپ کثیر الاولاد تھے، لیکن اولاد کی محبت کسی حال میں خدا کی محبت پر غالب نہیں آ سکی۔ آپ کے سفر راہ سلوک میں 4 بیویاں اور 49 اولاد نے کوئی خلل پیدا نہیں کیا۔ اب سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اولیاء کم ہی ملتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کلام میں احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم کی زبان مبارک کبھی بھی جھوٹی باتوں سے ملوث نہ ہوئی۔ زندگی کے ابتدائی دور میں لے کر آخری لمحات تک کلمہ کذب زبان پر جاری نہ ہوتے پایا۔ مکتبہ مدرسہ میں، مجلس احباب و اقربا میں، محفل وعظ تقریر میں، محفل طفلی و عالم شباب میں، اور بڑھاپے کی حالت میں ہمیشہ ہر جگہ ہر معاملہ میں بے لاگ سچ بولا کرتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ عظمت اور بزرگی کا وار کس چیز پر ہے؟ آپ نے بلا تکلف و برجستگی کے ساتھ جواب دیا، صدق گوئی اور راست بازی پر۔ اس جواب سے صداقت اور سچائی کی اہمیت پر کتنی زبردست روشنی پڑتی ہے، جس سے مسلمانوں کو اور خاص کر ان لوگوں کو کتنا متاثر سبق ملتا ہے جو بلا وجہ بھی جھوٹ بولا کرتے تھے، اور کذب بیانی کی ایسی عادت پڑ گئی کہ ان کے دلوں میں جھوٹ کے خطرناک نتائج کا احساس ہی سرے سے ختم ہو چکا تھا۔ آپ کی راست بازی، سچائی، انتہا کے اپنے عالم شباب کے ان نازک لمحات میں بھی اپنی زبان مبارک کو جھوٹ سے محفوظ رکھا۔ جبکہ ایک جنگل میں آنکھوں کے سامنے قافلہ کا قافلہ لوٹ رہا تھا، سامان تجارت و نقدی رقمیں چھینی جا رہی تھیں، عین اسی لوٹ مار کے ہنگامے میں ڈاکو نے آپ سے نقدی کے متعلق پوچھا۔ آپ نے صاف صاف ظاہر فرما دیا، میرے پاس دینار ہیں اور اتنے دینار اس جگہ موجود ہیں۔ ڈاکو نے آپ کی تلاشی تو نہیں لی، ایسی صورت میں اگر انکار نہ فرما کر جھوٹ بھی بولتے، صرف سکوت ہی اختیار فرما لیتے، جب بھی آپ کی رقم کی پردہ پوشی ہو سکتی تھی، مگر آپ نے خاموشی کو بھی جھوٹ کے مترادف سمجھا، اور اس کا نتیجہ وہ برآمد ہوا جس کی آج بھی زمین سے آسمان تک دھوم مچی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ خود آپ سچ بولتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی سچ گو سمجھتے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص قسم کھاتا تو فوراً آپ یقین فرما لیتے۔ سچ گوئی کے ساتھ بیہودہ باتوں، فضول بکواس، فحش بیانی اور بسیار گوئی سے بھی اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھتے تھے۔ غیبت و بد کلامی، بیہودگی، بسیار گوئی، فحش بیانی، کذب، مقالی، یہ سب زبان کے گناہ ہیں، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان سے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ ان تمام باتوں سے مبرہ تھے، خاموشی کو زیادہ پسند فرماتے تھے، اکثر و بیشتر زبان کی حفاظت اور سچائی کی تاکید کیا کرتے تھے۔ شیریں کلامی، پاکیزہ مہذب گفتگو، نرمی آواز، ہر زبان میں جو بدرجہ اتم آپ کے اندر موجود تھے۔ جب کسی شخص کو امر الہی کے خلاف عمل کرتے دیکھتے تو پہلے اسے نرمی سے سمجھاتے اور نصیحت فرماتے تھے، لیکن یہ احساس ہو جانے کے باوجود کہ یہ شخص بار بار سمجھانے، نصیحت کرنے کے باوجود نہیں باز آتا ہے، تو پھر اسے سختی سے ملامت کرتے اور اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔ سچائی کا حیرت انگیز کرشمہ، ناظرین کو یاد ہوگا،
یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ سرکار غوث اعظم ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ بغداد مقدس روانہ ہوئے۔ والد گرامی کے ترکہ سے والدہ کے پاس حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے 80 دینار میں سے ماں نے 40 دینار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے علیحدہ کر کے اپنی قیمتی دعاؤں کے ساتھ آپ کو گھر سے روانہ کرتے وقت 40 کے قریب دینار دیے اور بغل کے نیچے بغرض حفاظت ایک کپڑے میں سی دیے۔ اس کے بعد آپ کو پیار کیا۔ حلال و صدق مقا کی جامعہ نصیحت کی اس مختصر نصیحت سے ہم آپ کی والدہ محترمہ کی گراں قدر شخصیت کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر اچھائی اور برائی پر اگر انسان کی نظر ہو تو وہ اس لال و گوہر سے بھی زیادہ قیمتی نصیحت کی حقیقت سمجھ سکتا ہے۔ ساری برائیوں اور غلط کاریوں کی بنیاد اور تمام گناہوں اور خطاؤں کا سرچشمہ حرام غذا ہے۔ جب آدمی کے پیٹ میں حرام غذا پہنچے گی تو چونکہ غذا ہی جسم کی نشو و نما اور پرورش کرتی ہے، جسم کے رگ و پے میں غذا ہی کا اثر سرایت کیے ہوتا ہے، جس کے شکم کے اندر حرام و مشتبہ غذا ہوگی اس سے صادر شدہ تمام افعال و اقوال بھی حرام ہی ہوں گے۔ اگر حلال و پاکیزہ غذا ہوگی تو لا کلام نیک اعمال اچھے کردار کا صدور ہوگا۔